दो दोस्त एक दफ़ा एक सफ़र पर रवां दवां थे। सफ़र नहायत कठिन था। उन्हें कभी दश्त व बयाबा से तो कभी पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों में से गुज़रना पड़ता था। इसी तरह एक दफ़ा उनका गुज़र एक दरिया से हुआ। उनको एक दरिया पार करनी थी। जो ही वो दरिया पार करने लगे, उनकी नज़र दरिया के किनारे बैठे एक खातून पे पड़ती है। जब वो दरियाफ़्त करते हैं कि क्या माजरा है, आप क्यों अकेली बैठी हैं यहाँ पे, तो खातून कहती है कि भाई मैं दरिया पार करनी चाहती हूँ, लेकिन कमज़ोरी की वजह से ऐसा करने से कासिर हूँ। तो एक दोस्त ने कहा कि मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन दूसरे ने कहा कि भाई नामहरम को छूना गुनाह है, मदद नहीं कर सकते। पहला दोस्त अपनी बात पर कड़ा रहा, दूसरा अपनी बात पर साबित कदम रहा। पहले ने मदद की, खातून को सहारा देकर दरिया पार करवा दिया और खातून अपने रास्ते पे निकल गई। और ये दो जो दोस्त थे, ये अपने सफ़र पर अपना सफ़र गोया इन्होंने कंटिन्यू कर लिया। तो चलते चलते जिस दोस्त ने मदद नहीं की थी, वो ज़रा परेशान हो जाता है। पहला दोस्त से पूछता है, भाई क्या माजरा है, क्यों परेशान नज़र आ रहे हो तुम? तो ये उसको कहता है कि तुमने इतना बड़ा गुनाह कर लिया और मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ ना, कि तुमने नामहरम को छुआ, और मैं जैसे तुमने उसको पार करने का इरादा किया है और फिर तुमने पार कर दिया उसको, तब से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि तुमने बहुत गलत किया है और तुमने गुनाह किया है, और मैं चूँकि तुम्हारे साथ था तो मैं भी अब गुनाहगार हूँ। तो ये पहला दोस्त हंसता है और उसे कहता है कि दोस्त, ये क्या गलाज़त अपने अंदर तुमने रखी हुई है। मुझे ये पता है कि मैंने ये जो है शरीयत में नामहरम को देखना और छूना गुनाह है, लेकिन हालात इस तरह बन गए थे कि अगर मैं उसको ना बचाता तो वो मर जाती या कोई जानवर उसे खा जाता। तो मैंने तो अल्लाह के उस आयत पर अमल किया है कि अगर तुम एक जान को बचाओगे तो ये पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, और अगर तुम एक जान को बग़ैर किसी वजह के मार डालो तो इसका मतलब ये है कि तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो इस आयत को अपने जहन के सामने रख कर मैंने उसकी मदद की, और यकीन मानो मैंने उसकी मदद की है तो ना तो अल्लाह के फजल से मेरे जहन में उसके बारे में कोई वहम आया है गलत, ना कोई गलत गुमान, ना कोई गलत थॉट मैंने एक्सेप्ट किया है अपने माइंड में, ना आया है। लेकिन तुम्हें मैं देखता हूँ तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपने लिए परेशान होना चाहिए और अपने अंदर से जो गलाज़त है ये निकालनी चाहिए। अब इसी सिचुएशन पर शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक रूल अप्लाई होता है जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। There is only one type, real filth is the one inside, the rest simply washes off. असल गलाज़त अंदरूनी होती है, बकाया तो आसानी से धुल जाती है। There is only one type of dirt that cannot be cleaned with pure waters, and that is the stain of hatred and bigotry contaminating the soul. एक तरह की गलाज़त ऐसी है जिसको खालिस पानी नहीं साफ़ कर सकती। गोया साफ़ पानी एक तरह की गंदगी को साफ़ करने से कासिर है। वो कौन सी गंदगी है? वो दाग और धब्बे हैं नफ़रत और अज़बियत के, नफ़रत और तआस्सुब के, जो रूह को आलूदा और बीमार कर देती है। You can purify your body through abstinence and fasting, but only love will purify your heart. तुम अपने वजूद को या वो गुनाह जिनका ताल्लुक़ तुम्हारे वजूद से है उनको तुम परहेज़गारी इख्तियार करके, कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इख्तियार करके, तुम वजूदी गुनाहों को या तुम जिनका ताल्लुक़ तुम्हारे वजूद से है, हाथ से है, पाँव से है, ज़ुबान से है, तुम उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हो रोज़ा रखने से और परहेज़गारी से। लेकिन तुम्हारी जो अंदरूनी नापाकी है, अंदरूनी गलाज़त है, अंदरूनी जो गुनाह है, जैसे कि हसद है, कीना है, नफ़रत है, अज़बियत है, तअस्सुब जिसे कहते हैं, ये सिर्फ़ लव करेगी। इश्क जो है, जो मोहब्बत है, तुम्हारे अंदरूनी गुनाह सिर्फ मोहब्बत साफ़ कर सकती है। अब इस रूल में शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि कभी कभार हम इतने नेक बन जाते हैं कि अपने आप को बरतरी पर लेके आ जाते हैं, दूसरों को कमतरी पर लेके चले जाते हैं। ख़ुद को बड़ा समझते हैं कि मैं गुनाहों से पाक हूँ, लेकिन मीनवाइल दूसरों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। दूसरों से उनकी ज़ुबान, नस्ल, कौम, रंग, मुल्क, इन वजूहात पर दूसरे से हम नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। गोया अगर कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई मुहाजिर है, तो बस चूँकि तुम ये हो इसलिए मैं तुझसे नफ़रत करता हूँ, इसलिए हम चूँकि ये हैं तो भाई हम इधर हैं, तुम चूँकि यूँ हो तो तुम नीचे हो। ये करना हम शुरू कर देते हैं। ये अंदरूनी गुनाह है जिससे हमारा नफ्स जो है और जो हमारी रूह है ये बुरी तरह असरअंदाज होती है। और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह तो इसको रूह की बीमारी और आलूदगी कह रहे हैं। अब इस रूल में सबसे पहले तो ये कहा गया कि भाई जो मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत, मखलूक से मोहब्बत,
یہ کیا کرے گی کہ تمہارے اندر جو ہے نفرتیں ہیں، یہ غلاظتیں ہیں، یہ تمہارے اندر سے نکل جائے گی۔ جب ہم اللہ سے حقیقی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے عشق میں ہم سچے ہو جاتے ہیں، تو ہم مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا ہم مخلوق کے لیے خود خدا نہیں بنتے کہ بھائی اب میں نے ایک بندہ بن گیا ہوں تو میں تمہارا خدا ہوں اب، اور اگر تم اب کوئی غلط کام کرتے ہو نا تو میں تمہیں ادھر جج کروں گا، اور اگر نیکی بھی تم نہیں کر رہے تو میں تم سے نفرت کروں گا دل ہی دل میں۔ یہ غلط بات ہے۔ اور پھر تعصب تو بہت بڑی بیماری ہے بھائی، اس سے پھر ہمیں اس سے بھی ہمیں اللہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ لیکن شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اصول یہ بتا رہے ہیں کہ جو محبت ہے، مخلوق سے محبت، اللہ سے محبت، گویا صوفیزم کی طرف جانا، درویشی کی طرف جانا، فقیری اختیار کرنا، دنیا سے کٹ جانا، یہ چیزیں جو ہے تمہاری اندرونی جو غلاظتیں ہیں اس کو پاک کر دے گی، اس کو زمزم سے دھو ڈالے گی۔ ایک رول شمس تبریز رحمۃ اللہ نے اسی میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو تمہارے وجودی گناہ ہیں نا، گویا اگر آپ اپنے وجودی گناہوں سے تنگ ہو، تم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو تم کیا کرو؟ ہاتھ کے گناہ ہو جاتے ہیں تم سے، پاؤں کے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بد نظری ہو جاتی ہے ہم سے۔ اس کے لیے 2 طریقے بتائے ہیں: کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایبسٹیننس پرہیزگاری، اور روزہ رکھنا۔ تو دونوں ہی بڑے اچھے طریقے ہیں۔ اللہ کو ہم جب اور جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور تعلق میں آتے ہیں، اور بھائی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نہیں اس پہ میری پکڑ ہو سکتی ہے اور مجھے ابھی بھی موت آ سکتی ہے، تو میں کیوں کروں گناہ؟ تو جتنا ہم کانشیس ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اتنا ہم وجودی گناہوں سے بچیں گے۔ اور دوسرا تو بڑا خوبصورت اصول نے بتایا ہے کہ بھائی روزہ رکھنا شروع کر دے تو وجودی گناہوں سے آپ بچ جائیں گے۔ نفس جو ہے، نفس اگر ایک سائیکل ہے تو اس کے 2 پہیے ہیں، ایک کا نام خواہش ہے، دوسرے کا نام لذت ہے۔ تو خواہش اور لذت سے بچنے کے لیے روزہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو شادی کرنے کی تو شادی کر ڈالو، اگر استطاعت نہیں رکھتے تو پھر تم روزہ رکھو۔ تو روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے نفس کو لگام لگاتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جب ہمارے پیٹ میں کانا جاتا ہے نا، ہم یہاں تک فل ہوتے ہیں، تو پھر خواہشات کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں۔ پھر جو ہماری عقل ہے نا، جب بہت زیادہ ہم کھاتے ہیں تو عقل سو جاتی ہے، پھر فکر ہم نہیں کر پاتے صحیح سے، پھر سستی آ جاتی ہے نماز میں بھی، پھر ہم توجہ نہیں کر پاتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خواہشات کی پیروی بالکل آسانی سے کرتے ہیں۔ ایک تو بہت زیادہ کھا کے ہم نے سب سے پہلے خواہش کی پیروی کر دی، اور دوسرا ہے کہ اگر میرا پیٹ بالکل بھرا ہوا ہے تو میں سستی کا شکار ہوں گا، تو پھر میں گناہ کی طرف نظر کی غلط استعمال کی طرف، سارا دن جو ہے فلمیں دیکھنے کی طرف، اور جو چیزیں ہیں بھائی، اور بھی جتنے گناہ ہے اس کی طرف میرے لیے جانا بہت آسان ہے۔ لیکن جب میرا روزہ ہوتا ہے، ایک تو میں کھانا نہیں کھا سکتا، تو کھانا نہیں کھاتے آپ تو بھائی آپ ذرا نا، نفس جو ہے آپ کا ٹھیک رہتا ہے یا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اس کو بھوک اتنی لگ رہی ہوتی ہے اور آپ اتنا برداشت کرو کہ وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا آپ کا بولنے سے بھی روزہ ہوتا ہے، غلط سننے سے بھی روزہ ہوتا ہے، غلط دیکھنے سے بھی روزہ ہوتا ہے، غلط کام ہاتھوں سے کرنے سے بھی روزہ ہوتا ہے، غلط کام کی طرف چلنے سے بھی آپ کا روزہ ہوتا ہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ تو اللہ کے لیے میں رکھ رہا ہوں، تو میں کیسے گناہ کی طرف جا سکتا ہوں، وجودی گناہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو سمپل یہ ہے کہ وجودی گناہ سے بچنے کے لیے پرہیزگاری کو اپنائیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ آپ منڈے کو رکھ سکتے ہو، آپ تھرسڈے کو رکھ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ یہ رکھیں تو انشاءاللہ جو وجودی گناہ ہے اس سے بھی میں اور آپ بچ سکتے ہیں۔ جو اندرونی ہمارے گناہ ہے جیسے کہ حسد ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، یہ تو بھائی درویشی اختیار کرنی ہوگی ہمیں۔ اللہ سے محبت میں ہمیں سچا ہونا پڑے گا، مخلوق سے محبت کرنے میں ہمیں سچا ہونا پڑے گا۔ ہمیں مخلوق کے خیر خواہ بننا چاہیے بھائی، ان کے گناہوں کو ٹٹولنا نہیں چاہیے۔ وقت سب سے بڑی نصیحت ہے، وقت کے ساتھ بندہ سیکھ جاتا ہے۔ تو اگلے کو اگر تم گناہ میں دیکھو تو یہ دعا کرو کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو بھائی اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نیک بن گیا ہوں، تو اللہ اس کو بھی توفیق دے دے کہ بھائی یہ بھی نیک بن جائے، نہ کہ بھائی میں اس کو نفرت کے نگاہ سے دیکھوں، دل ہی دل میں اس کو کمتر جانوں۔ اور یہ تو بہت بڑی گناہ ہے کہ بھائی کوئی وہ بندہ گناہ میں مبتلا ہے، میں نیک ہوں، اور چونکہ وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، مہاجر ہے، یا غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، تو میں اس کو کمتر سمجھوں۔ یہ تو بہت نچلے درجے کی سوچ ہے۔ سب اللہ کے مخلوق ہے، سب سے محبت کرنی چاہیے، سب کے لیے دعا کرے بندہ کہ بھائی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کی طرف لے کے آئے، دین کی طرف لائے، راہ ہدایت پر ان کو بھی استوار کر دے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کے لیے آسان بنی ہوگی، کچھ سینس بنی ہوئی ہوگی ان باتوں سے۔ اصل میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی
جو صحیح جو غلاظت ہے نا وہ اندرونی ہے، جو بیرونی غلاظتیں ہیں وجودی گناہ ہے وہ تقویٰ سے اور روزے سے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن جو اندرونی جو آپ کی غلاظت ہے وہ بس اس کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق میں سچا ہونا پڑے گا، گویا ایک درویش بننا پڑے گا، فقیر بننا پڑے گا، دنیا کو ایک قسم سے چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑے گی۔ تو پھر ہم جب اللہ سے محبت میں سچے ہوتے ہیں، مخلوق سے محبت میں سچے ہوتے ہیں اور خواہش کی جب ہم پیروی نہیں کرتے تو گویا ہم پھر نفرتوں سے بھی بچ جاتے ہیں، تعصب سے بھی بچ جاتے ہیں، حسد، کینہ، نفرتیں، ان سے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔